فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پروگرام شروع ہو جائے گا۔ جو پیچھے ٹیک لگا کر کے بالکل دور میں بیٹھے ہیں ان سے بھی ادباً گزارش ہے کہ سامنے حصے میں آ جائے۔ مقامی علماء کرام یا دور دراز سے علماء کرام جو آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں ان کے لیے کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ جو ذمہ دار احباب ہیں، مقامی ذمہ دار یا اطراف و اکناف کے جو ذمہ دار ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کے لیے بھی وہاں کرسیاں بچھائی گئی ہے۔ میں سب سے پہلے ہم سب کے مشفق و مربی فضیلت الشیخ عبدالوہاب عبدالعزیز امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث کرناٹک سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد جناب اسلم خان صاحب ناظم صوبہ جمعیت اہل حدیث کرناٹک گوا سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب منصور قریشی صاحب خزانچی صوبہ جمعیت اہل حدیث کرناٹک گوا سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بلاری کی سب سے بڑی شخصیت، علماء کے ذمہ داروں کے پوری جماعت کے اہم شخصیت ملا حاجی محمد یونس صاحب نائب امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث کرناٹک گوا سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسلم بھائی لے کر آؤ شیخ آج صاحب۔ فضیلت الشیخ شاہ ولی اللہ صاحب نائب امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب عبدالسلام منگلور کے ہیں، نائب امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب مختار احمد عرب صاحب انڈی نائب ناظم صوبہ جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ فضیلت الشیخ ذبیح اللہ خان میسوری جامع حفیظ اللہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں اسٹیج پر۔ فضیلت الشیخ حافظ مجیب الرحمن عمری ہنچالی سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں اسٹیج پر۔ ہمارے اس مسجد کے متولی جناب جمیل احمد قریشی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہمارے اس جماعت کے نائب متولی سب سے متحرک جناب ظہیر احمد قریشی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جی شہری جمعیت اہل حدیث بلاری کے امیر جناب آلو والے اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہم سب کے مربی جناب عبدالحکیم صاحب سابق سلفی بیت المال کے ذمہ دار، آپ سے بھی ادباً گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عبدالحسیب صاحب لے کر آئیے۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث بلاری جناب بشیر احمد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب توحید بادشاہ آلو والے ضلعی جمعیت کے نائب امیر بلاری کے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں اسٹیج پر۔ ضلعی جمعیت کے خزانچی صاحب مصطفیٰ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اگر ہمارے مجلس میں نور محمد عمری ہادی صاحب اگر تشریف لائے ہیں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سنڈور کے جناب اسلم صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب حبیب اللہ صاحب کمپلی والے جناب حبیب اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تمام علماء کرام سے پہلے ہی کہا گیا ہے ادباً آپ اٹھ جائیے، فردن نام لینے سے بہتر ہے۔ مقامی علماء کرام رامپور کے
ہلگندہ کے یا اس کے علاوہ ہریال کے، سرگوپا کے، نرساپور کے، ہاسپیٹ کے، سنڈور سے جو علماء کرام آئے ہیں، یہ تمام کرسیاں آپ کے لیے بچھائی گئی ہے. آپ کرسیوں کی زینت بنی رہیے. ذمہ دار احباب مقامی ہو یا بیرونی ملکی ہو یا اطراف اکناف کے جو بھی ذمہ دار ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میرے سیدھے جانب جہاں کرسیاں بچھائی گئی ہے آپ وہاں آ کر کے کرسیاں سنبھالیں. تلاوت کلام پاک سے انشاءاللہ اجلاس کا آغاز ہوگا. تلاوت کلام پاک کے لیے ملا محمد زید بن عابد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وكان الله على كل شيء لا يعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارک اللہ. ہمارے اس اجلاس میں ہمارے ایریا کے کارپوریٹر جناب آصف صاحب کا خیر مقدم ہے. اللہ آپ کی خدمات قبول فرمائے. جناب عبدالشہید صاحب سے گزارش ہے کہ آپ سامنے آ کے بیٹھے. جناب ڈاکٹر کلیم الدین صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی سامنے بیٹھے. آئیے. ماشاء اللہ
ملا محمد زید کی زبانی آپ تلاوت سماعت کر رہے تھے. اب اس کے بعد نظم خوانی کے لیے فضیلت الشیخ جی نعمت اللہ جامعی سے گزارش ہے کہ آپ نظم خوانی پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دعا پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں. اللہ میرے تو مجھے وہ بات سکھا دے، اللہ میرے تو مجھے وہ بات سکھا دے جو سب کی نگاہوں کا مجھے تارا بنا دے. ہر کام غریبوں کی حمایت کا کروں میں، ہر کام غریبوں کی حمایت کا کروں میں، وہ دل وہ نظر اور مجھے عقل رسا دے، وہ دل وہ نظر اور مجھے عقل رسا دے. سیرت میری نیک تو گفتار شیریں، سیرت میری نیک تو گفتار شیریں، فطرت کو میرے ایسے ہی پھولوں سے سجا دے، فطرت کو میرے ایسے ہی پھولوں سے سجا دے. اللہ میرے تو مجھے وہ بات سکھا دے. باطل کے بگولوں میں بھی روشن رہے ہر دم، باطل کے بگولوں میں بھی روشن رہے ہر دم، ایمان کی وہ شمع میرے دل میں جلا دے، ایمان کی وہ شمع میرے دل میں جلا دے. بھٹکے ہوئے راہ جو تیری راہ سے ہوں گے، بھٹکے ہوئے راہ جو تیری راہ سے ہوں گے، یا رب تو انہیں منزل مقصد کا پتہ دے، یا رب تو انہیں منزل مقصد کا پتہ دے. اللہ میرے تو مجھے وہ بات سکھا دے. میں خانہ توحید میں بیٹھے ہیں جو پیاسے، میں خانہ توحید میں بیٹھے ہیں جو پیاسے، ان کو میں توحید سے سرشار
بنا دے، ان کو میں توحید سے سرشار بنا دے، توفیق دے مسلم کو اسی حسن عمل کی، توفیق دے مسلم کو اسی حسن عمل کی، کافر کو بھی اسلام کا شیدائی بنا دے، کافر کو بھی اسلام کا شیدائی بنا دے، اللہ میرے تو مجھے وہ بات سکھا دے، جو سب کی نگاہوں کا مجھے تارا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ فضیلت الشیخ جی نعمت اللہ جامعی کی زبانی نظم خانے سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ آپ کی آواز میں، آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں کو تقریری میدان میں لے چلتا ہوں۔ اس سے پہلے، اعلان کرنے سے پہلے، مقرر کا نام ہمارے حافظ نور جامعی صاحب سے گزارش ہے، خلیل کرناٹکی سے گزارش ہے کہ آپ دونوں بھی سامنے والے اسٹیج پر آ جائیں برائے مہربانی۔ حافظ نور جامعی صاحب، خلیل کرناٹکی جامعی صاحب آج کے اجلاس کے پہلے مقرر ہیں۔ میرے کلاس میٹ پہلی جماعت سے لے کر کے 8ویں جماعت تک، عالمیت تک، فضیلت تک میرے ساتھ پڑھنے والے ایک متحرک نوجوان عالم دین جو 16 سال سے مفتاح الجنہ للبنات کے نام سے میسور میں ادارہ چلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی صلاحیت دیا ہے، آپ اچھا بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ ذبیح اللہ خان جامعی میسوری حفظ اللہ سے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ فضائل اہل بیت پر لوگوں کے سامنے خطاب پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکرکم فی اہل البیت اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، من حدیث زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، معزز علماء اکرام، برادران اسلام، ذی وقار بزرگوں، باقی اور نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، عزیز بچوں اور قوم و ملت کی باحیا باعفت پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق اور فضل سے ہم اور آپ زمین کی سب سے مقدس جگہ مسجد میں اللہ رب العالمین کی جانب سے چنندہ سب سے مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے عنوان سے آج کی اس نشست میں جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے اور ان مقدس جماعت کے ساتھ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس مقدس جماعت کے بارے میں کچھ کہنے اور
سننے کا موقع ملتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس جماعت جو صحابہ کرام کی جماعت ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چنندہ جماعت ہے، اور اس جماعت میں بھی سب سے اعلیٰ عرفہ معزز گھرانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، جس گھرانے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس گھرانے کے بارے میں لوگوں نے غلو کیا، افراط و تفرید سے کام لیا، کسی نے مقام بہت زیادہ بڑھایا، کسی نے ان کے مقام کو چند مخصوص ہستیوں میں جمع کر کے باقیوں کو خارج کر دیا، بلکہ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے بارے میں نواسب نے الگ رویہ اپنایا، روافظ نے الگ رویہ اپنایا، مگر اس میں سب سے معتدل رائے اعتدال پر جو مقام جس کا ہے، جتنا ہے، جس کا جو مقام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، اس کے مقام کو صرف ایک ہی جماعت نے اس زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک دے آ رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ وہ اہل السنہ والجماع اہل الحدیث ہی ہے جو اس مقام کو، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبے کو ادا کرتی ہے۔ اس جماعت سے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جوڑ کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اس اعلیٰ ترین گھرانے کا تذکرہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے ساتھ، اہل البیت یا اہل بیت کے تذکرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے گندگی کو دور کر کر بالکل خوب اچھی طرح پاک و صاف کر دے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے اہل بیت ہیں کون؟ جب اہل بیت کون نہیں معلوم ہو جائے گا، بہت مختصر انداز میں انشاءاللہ ان میں سے ایک ایک فضائل بتلا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اہل بیت کا تذکرہ صحیح مسلم کی روایت میں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، ان کے پاس یزید ابن حیان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں حسین ابن صبرہ اور عمر بن مسلم تینوں تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ جب ان کے پاس بیٹھ گئے تو حسین بن صبرہ رحمہ اللہ نے کہا، اے زید ابن ارقم، تم نے بہت سارا خیر پایا ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ کئی غزوات میں شریک رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے بہت ساری حدیثوں کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کی، کوئی وہ حدیث سنائیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تم نے سنا ہے۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری عمر بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر دراز ہو چکی ہے اور ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، جو حدیث میں تمہیں بیان کروں اسے لے لو اور جو بیان نہ کروں اس کا مجھے مکلف نہ کرو، تکلیف میں نہ ڈالو۔ پھر اس کے بعد زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں ایک چشمہ تھا جس کو قم کہا جاتا تھا، اس کے پاس ایک گڑھا تھا جس کو غدیر کہا جاتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہمارے درمیان اور خطبہ دیا جس میں اللہ کے رسول نے واعظ کی، نصیحت کی، کچھ بند و نصائح کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا تارکن فیکم ثقلین، لوگو میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں، دو اہم ذمہ داریاں، دو بہت ہی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
अव्वलुहुमा किताब अल्लाह, उनमें सबसे पहली की चीज अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद है, जिसमें नूर है, हिदायत ही हिदायत है। इस किताब को अल्लाह के रसूल ने पढ़ने की तरफ उबारा, इसकी किताब की तरफ हम सबको तरगीब दिलाई। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया वाह अहली बैती, मेरे घर वालों को भी छोड़ के जा रहा हूं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहली बैती। मेरे घर वालों के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह को याद दिलाता हूं, मेरे घर वालों के बारे में तुम्हें अल्लाह की याद दहानी कराता हूं, मेरे घर वालों के बारे में तुम्हें अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद दहानी कराता हूं। अल्लाह के रसूल के सहाबी ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये हदीस मुबारका बयान की, सही मुस्लिम की रिवायत है, हुसैन इब्न सबरा रहमहुल्लाह ने पूछा यह अहले बैत कौन है, क्या अहले बैत में औरतें नहीं हैं, अल्लाह के नबी की बीवियां नहीं हैं? ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा निसाउहुम फी अहली बैती, अल्लाह के नबी की बीवियां अहले बैत में से हैं। पहली बात मालूम हुई अहले बैत में कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात, हम सब की माएँ, उम्महातुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी की सारी बीवियां यह अहले बैत में शामिल हैं। फिर उसके बाद ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा कि वो सारे लोग जिन पर सदका हराम है। पूछा हुसैन इब्न सबरा रहमहुल्लाह ने वो कौन लोग हैं जिन पर सदका हराम है? तो ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया वो लोग जिन पर सदका हराम है वो आले अली है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी नस्ल के सारे लोग। फिर आले अब्बास हैं, आले जाफर हैं, आले अकील हैं, आले हारिस हैं। दूसरी रिवायत में आले हारिस का तस्करा मिलता है। ये सारे के सारे आले बैत में शामिल हैं। दूसरी रिवायत उसी ज़िम्न में इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह नकल किए हैं, कहते हैं आले बैत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा, अल्लाह के नबी की बेटे, अल्लाह के नबी की बेटियां, अल्लाह के नबी की फूफियां, ये सारे के सारे आले बैत में शामिल है। इन आले बैत में 5 लोगों को बहुत ज्यादा अफजल मुकाम और मर्तबा मिला। वो हदीस हदीस किसा के नाम से, चादर वाली हदीस के नाम से मशहूर है, जो आयत करीमा सूरह अहज़ाब की 33 नंबर की मैंने पेश की। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन है, कहते हैं कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटी ऊनों वाली काली चादर ओढ़े हुए थे। फिर अल्लाह के नबी ने फातिमा रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और उस चादर में दाखिल किया। हसन रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया। उस तरतीब में पहले हसन रज़ी अल्लाह तआला का तज़किरा है, उनको बुलाया। उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, वो चादर में आ गए। फिर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, वो चादर में आ गए। फिर अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, वो चादर में आ गए और फरमाया हा उलाई अहली बैती, ये सारे के सारे मेरे घराने वाले बे। और अल्लाह के रसूल ने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़िबा अन्कुम अहलल बैत लियुज़िबा अन्कुम रिजसा अहलल बैती लियुतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह तबारक व तआला आले बैत से गंदगी को दूर करना चाहता है। और अल्लाह के रसूल ने ये 2 हदीसों को सामने रखकर मुहद्दिसीन ने बात की कि ये 2 हदीसों का मतलब ये नहीं कि ये 5 ही आले बैत हैं, जैसे बाज रवाफिज का ख्याल है, जैसे बाज शिया का ख्याल है, सिर्फ ये 5 लोग ही आले बैत में शामिल है। ये 5 को रखकर बाकी सारे लोगों को खारिज कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बल्कि इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे आले बैत में से हैं, मगर इन आले बैत में ये 5 का मर्तबा, ये 5 का मुकाम, इनकी अफजलियत को अल्लाह के नबी ने वाज़े करके बतला दिया। बात वाज़े हो गई। आले बैत से मुराद कौन है? आले बैत में ये जो अफजल शख्सियात हैं, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके फज़ाइल में से अल्लाह के रसूल ने हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं
اس سے پہلے جو ان کی ولادت کی جو حدیث تھی اس کو سنیے گا. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, سنن ترمذی کی حسن روایت ہے, کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے, میں نے ان کا نام حرب رکھا. اللہ کے نبی سمائے پوچھا, اللہ کے رسول کو خبر دی گئی کہ آپ کو نوازا مبارک ہو, بیٹا مبارک ہو, آپ کی بیٹی کو بیٹا ہوا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. اللہ کے رسول آئے, کہا مجھے میرا بیٹا دکھلاؤ. یا دوسری روایت کے الفاظ ہیں, مجھے میری بیٹی کا بیٹا دکھلاؤ. پوچھا, اللہ کے رسول نے بیٹا دکھا, اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نوازا دیا گیا. پوچھا کیا نام رکھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرب نام رکھا, حرب میں نے نام رکھا. اللہ کے رسول نے کہا اس کا نام حسن رکھو. پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا ہوا, اللہ کے رسول کو خبر دی گئی. اللہ حضرت علی نے دوبارہ نام حرب رکھا. اللہ کے رسول نے کہا کیا نام رکھا؟ کہا حرب رکھا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, بلکہ اس کا نام حسین رکھو. پھر تیسرا بیٹا ہوا, اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر تیسرا نام وہی رکھا جو پہلے دوسرے کا نام رکھا تھا, حرب رکھا. اللہ کے رسول نے کہا اس کا نام محسن رکھو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی سمیتمہم ولد ہارون, میں نے ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر ان کا نام رکھا ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام کیا تھا؟ بشرو و بشیرو و مبشرن. ان کا نام بشر, بشیر, مبشر تھا. اسی کے وزن پر میں نے ان کا نام حسن, حسین, محسن رکھا ہے. اللہ اکبر. یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے. پھر اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن اپنی والدہ کے پاس آیا, والدہ نے پوچھا اللہ کے رسول کو ملاقات کر کے کتنے دن ہوا؟ کہا کہ میں نے اتنے دن ہو گئے اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوگی. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ناراض ہو گئی, بہت ڈانٹ کر کہا اتنے دن ہو گئے اللہ کے رسول سے ملاقات کر کے, ناراض اتنی ہو گئی. اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں اہل علم کی طرف لوگوں کو, علماء کی طرف اپنے بچوں کو جوڑ کر رکھیں, اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کئی دن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے اہل علم سے, علماء سے ملاقات نہیں کرتے, ان سے فیضیاب نہیں ہوتے. اور یہی سب سے بڑی آج جماعت کے ان نوجوانوں کی بیرا روی کا ایک بہت بڑا ذریعہ کہ علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اماں جان ناراض نہ ہو, ابھی نماز مغرب میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا, جا کر نماز پڑھ کر آپ کے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کراؤں گا. گئے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نماز مغرب پڑھی, اللہ کے رسول نماز مغرب کے بعد نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا. عشاء کی نماز ادا کی. پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا, جا رہا تھا. اللہ کے رسول نے میرے چلنے کی آواز کو محسوس کیا اور کہا کون ہو؟ کہا کہ میں اس سے پہلے کہ میں اپنا نام کہتا, پھر اللہ کے رسول نے کہا انت حذیفہ, کہ تم حذیفہ ہو؟ اللہ کے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں حذیفہ ہی ہوں. پھر اللہ کے رسول نے کہا اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے. ابھی میرے پاس آسمانوں سے ایک فرشتہ آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا, پہلی مرتبہ آیا, اور اس نے آ کر مجھے اپنے رب کا سلام سنایا اور کہا مجھے خوشخبری تھی. خوشخبری کیا تھی؟ کہا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ ہم سب کو ان سرداروں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, یہ اللہ کے رسول نے ان کی فضائل کو بیان کیا. یہ اہل بیت میں علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہو. علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے,
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنگ خیبر کے وقت کہا کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کے بہت سارے فضائل ہیں، جبکہ ان کے بارے میں غلو کر کے ان کے مقام اور مرتبے کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر مقام ان کا بڑھا دیا گیا، جبکہ علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو واضح کر کے، غلو کر کے بعض لوگوں نے، بعض مورخین نے، شیعہ نے کہا کہ ان کی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دشمنی تھی، جبکہ رب کعبہ کی قسم ہے علی رضی اللہ عنہ کی جب نکاح کا وقت آیا، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ تم فاطمہ سے نکاح کر لو۔ ان کے مشورے سے عثمان رضی اللہ عنہ نے مالی مدد کی۔ یہ تین جلیل القدر خلفائے ثالثہ کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اور پھر آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت میں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول میں یہ ایک مرتبہ بیڑیوں میں ان کو گرفتار کر کے تھے، تو اللہ کے رسول پوری رات بے چین تھے، صحابہ کرام نے ان کی بیڑیاں کھول دی تو کہا سارے قیدیوں کی بیڑیوں کو کھول دیا جائے۔ اور یہی نہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی سواری پر تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میری سواری کی مہار کو پکڑ لی، میں نے کہا میری سواری کی مہار کو چھوڑ دو اس لیے کہ تم اہل بیت میں سے ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا علماء کی اسی طرح قدر منزلت کرے، احترام کرے۔ زید بن ارقم اترے، یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھایا تو کہا ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا اسی طرح ہمیں اہل بیت سے احترام کرنے اور محبت کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے چچا، جب ان کی شہادت ہوئی اللہ کے رسول غمزدہ ہوئے اور کہا یہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اور یہی نہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات کی جائے اہل بیت میں سے، یہ وہ خاتون تھی جو نبی علیہ السلام کے لیے اپنے مال کو، اپنی ساری چیزوں کو لٹا دیا، انہی سے ساری اولاد ہوئی سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسلامی بھائیوں، یہ خاتون امہات المومنین میں سے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا آسمانوں سے، جبرائیل علیہ السلام نے پیش کیا۔ یہی نہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں کچھ چیز لپٹ کر آئے، کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ دکھلایا گیا، کہا کہ تمہارا ان سے نکاح کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام بھیجا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کی جائے، اللہ کے رسول ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وفات کے دن کی بات کی جائے، اللہ کے رسول سے پہلے مرض الموت میں بار بار پوچھتے کل میرا کہاں باری کا دن ہے، کل میں کہاں رہوں گا۔ یہ پوچھنے کا مقصد عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کب آئے گی۔ آگے بڑھے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین یہ کہا کرتی تھی، امہات المومنین سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا، تمہارے اہل گھر والوں نے کیا، میرا نکاح ساتوں آسمانوں پر عرش کے مالک اللہ نے کیا ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی بات کی جائے، اللہ اکبر، صفیہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھی، کہا ام سلمہ اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں کی۔ اللہ کے رسول نے کہا صفیہ پریشان کیوں ہوتی ہو، تمہیں تو کہنا یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی ہوں، میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہے اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کہ سب کے سب اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت کا مقام بہت اونچا ہے۔
اہل بیت سے محبت کرنا ہم سب کے ایمان کا جز ہے. جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا رب کعبہ کی قسم ہے اس کے ایمان میں شک ہوگا. جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے یقیناً اللہ اس کے ایمان کو بھی مکمل کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحابہ کی جماعت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت سے جوڑ کر رکھا. اور اس دور میں صحابہ کرام کے عنوان پر خطابات ہر مسجد میں، جماعت اہل حدیث کی ہر مسجد میں ہونا چاہیے. ہم بار بار کہتے ہیں، ہمارے علاقوں میں ہم یہ کہتے ہیں، ہر مسجد میں صحابہ کی سیرتوں کو بیان کرنا چاہیے. ایسے دور میں جبکہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کھلم کھلا کی جا رہی ہے، کوئی اہل بیت کے مقام کو گرا رہا ہے، کوئی ان کے مقام کو بڑھا کر بعض شخصیتوں کو رکھ کر بعض کو خارج کر کے کوئی خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی جل قدر فقیہ الامت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو غیر فقیہ کہہ کر ان کی بے عزتی کرتا ہے. آج ان سے ہمارے تعلقات ہیں، ان سے ہماری دوستیاں ہیں، وہ ان کے کاموں کو ہمارے نوجوان بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان کا کام بڑھ رہا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعتیں ہیں جو ہمارے جل قدر معزز جماعت صحابہ کرام کی جماعت میں گستاخیاں کی ہیں. ان لوگوں کے بارے میں پڑھے، صحابہ کرام کی شان کو واضح کرے. ہم وہ سارے لوگ جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان سے ہم ان کو سننے، ان کی نشر و اشاعت کرنے سے، ان کو فارورڈ کرنے سے ہم بچے. اسی میں میرے اور آپ کے ایمان کی نجات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے زیادہ سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کرام سے خصوصاً اہل بیت سے محبت کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.